ونصلي على رسول الکریم. اما بعد، یہ کتاب بہت جامع ہے ماشاء اللہ. اسے سنا دیا کرتا ہوں، زیادہ ہمیں نہیں جاتی ہے، اس کو سے بھول بھی جاتا ہوں. خاتمہ اس کتاب کا اس پر کیا ہے انہوں نے، دکھلائی بھی کر دیتا ہے. ہاں ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے. دستور السالکین ہی تو ہے، اس کا یہ خاتمہ بہت اچھی ہے. جیسے تھانوی کی قطع السبیل وغیرہ ہے، اسی انداز کی ہے یہ کتاب. ضرور پڑھنا چاہیے، وہی رکھنا چاہیے. اس کے خاتمے میں یہ لکھنا ہے کیا، وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ و تطہیر میں معین ہیں، ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا جو دارالمہلت والعمل ہے، محاسبہ کی ضرورت ہے. وہ لکھنے کے بعد یہ لکھ رہا ہے، وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ، قد افلح من زکا، فلاح پانی اس نے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. اس کی فکر ہونی چاہیے نا. فلاح کا مدار نفس کے تزکیہ پر ہے. حضرت تھانوی نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، حضرت تھانوی نے کئی کتابیں خاص اور بزرگان لکھتے ہی آئے ہیں. ماشاء اللہ سب بیان کرتے ہی رہتے تھے اس پر، کیونکہ نفس کے تزکیہ ہی پر فلاح منحصر ہے. اور فلاح سب کو ضرورت، فلاح کی تو سب کو ضرورت ہے. اس بنا پر ماشاء اللہ صاحب کا بھی بیان زیادہ انہی سب چیزوں کو ہوتا تھا، شدت سے ہوتا تھا. بہرحال وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ و تطہیر میں معین ہے، ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا جو دارالمہلت والعمل ہے، محاسبہ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو. وہاں پہنچنے سے پہلے اس کی ضرورت ہے. وہاں کچھ نہیں کر سکتے پہنچنے کے بعد. بہت اچھی کتاب ہے، بہت ہی مختصر جامع ہے. وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ و تطہیر میں معین ہے، ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا جو دارالمہلت والعمل ہے، محاسبہ کی ضرورت ہے. قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو. غفلت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اس غفلت کی دور کر. ہم غافل ہیں، اللہ غافل نہیں. اللہ کیا ہے تو سب جل ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. نہیں بات کوئی کہتا مگر کڑا نگراں ہر وقت. اس وقت بھی ہے، اس وقت بھی ہے. وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ و تطہیر میں معین ہے، ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا جو دارالمہلت والعمل ہے، محاسبہ کی ضرورت ہے. قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو. درا علیکم نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہو. پیش ہو گئے، اللہ پوچھے گا کیا کہو گے، کیا جواب دو گے.
اللہ ہم سب لوگوں کو اس دن کی بھی فکر پیدا فرمائے کہ اس دن جو ہونا ہے اس میں ہم کو کیا جواب دینا ہے کہ نہیں؟ گھوم پھر کے بات تو وہی ہے مجھ سے کہ اپنی زندگی میں اپنی اصلاح کی فکر کرو. سب کو کھڑا ہونا ہے. نبی بھی اس سے ڈرتا ہے, ولی بھی ڈرتا ہے, کوئی اس سے مستغنی نہیں ہے. محاسبہ کی قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو, درا حالے کو نفس کی اصلاح سے غافل نہ چکا. اور یہی اس کی ہلاکت کا سبب. کوئی خیال نہیں کیا کیا ہونا ہے, کیا کرنا ہے. وقت آ گیا امتحان کا, نہیں گھبرا جائے گا. ہم نے بھی امتحان دیے میرے تک بہت. جب بیٹھ جاتے تھے آتا تھا اوپر جا, یہی ہوتا تھا کہ کاش کہ ہم اس کو دیکھ لیے ہوتے, بہت ضرور خیال ہوتا تھا. کاش اس کو اچھی امتحان تو معلوم نہیں کیا ہے. امتحان جو بڑا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی امتحانی صورت پیدا کرتے ہیں. ہم نے سرکاری اسکول میں دیکھا بہت. اس وقت یہ خیال ہوتا تھا کہ کاش کہ یہ ہم دیکھ لیے ہوتے تعلیم ہی دیتے. جب وہاں یہاں کے حساب میں میڈل میں تھا, میں مئو گیا امتحان دینے کے لیے. میں اس وقت تک کرسی پہ بیٹھے ہی نہیں تھا. 15 سال تو عمر رہی ہوگی. کرسی پر, ہم لوگ گھر میں کرسی تھی نہیں, کرسی میں مجھے کرسی پہ بیٹھنا ہی میرے لیے مشکل ہو گیا, کانپنے لگا ہاتھ. میں کہا کیا لکھوں یا اللہ, امتحان پرچہ موجود, بہت اہم امتحان تھا میرے لیے. اس کے لیے مئو جانا پڑا تھا. وہاں بہت بڑا انتظام. ہم نے اس میں انتظام دیکھا ہی, مئو ہی نہیں گئے تھے کبھی. بہت گھبرا گئے, کانپنے لگا. پھر سنبھل کے لکھا, پاس ہو گیا میں. مجھے تو یہ بھی امید نہیں تھی کہ میں پاس ہو سکوں گا, لیکن امتحان وہی دیا سرکاری. لیکن باقی اس وقت انداز ہوا امتحان کا. اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ہم لوگوں کو پاس کرتے ہیں. اللہ امتحان لینے والا ہوگا. نفس کو اس دنیا جو در المحلت والعمل ہے, محاسبہ کی ضرورت ہے. یہ کھا رہے ہو, پی رہے ہو, ہنس رہے ہو, لیکن سوچو کہ اس کا ہم کو حساب دینا ہے. نبی اسی لیے آتا ہے, اسی کو یاد دلانے کے لیے نبی آتا ہے. بتلاتا ہے کہ گھوم پھر رہے. میں محاسبہ قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو, درا حالے کہ وہ نفس کی اصلاح سے غافل نہ چکا ہو. کتنا ڈر ہوگا. اللہ ہم سب لوگوں کو اس دن کی ذلت رسوائی سے بچائے. آج ہم کو اللہ, ہم اس تیاری کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزاریں گے تو اس دن زیادہ مشکل نہیں آئے گی. سب سے پہلے امتحان ہم لوگ کا میڈل کو ہوا, مئو گئے تو مئو گئے ہی نہیں تھے کبھی. جب بیٹھے کانپنے لگے. اردو کا پہلے ہی پرچہ تھا میڈل کا, اس کو بھی ہم ٹھیک سے نہیں لکھ سکے, یعنی اتنا کانپنے لگیں گے. کبھی کرسی بیٹھے ہی نہیں تھے اس وقت تک. اور امتحان ہم نے تو گھوسی میں پڑھتے تھے خاص. امتحان دینے کے لیے مئو جانا ہوا, گئے بھی نہیں تھے مئو, کرسی پہ بیٹھے بھی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ جب اس امتحان کا یہ حال ہے مجھے, اس امتحان کا کیا پوچھے, بدحواس ہو جائے گا کہ کیا کرنا ہے.
خیر بہت طویل بات ہے. قبل اس کے کہ محاسبہ کی ضرورت ہے، قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو. درحال ہے کہ وہ نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہو، کبھی بھی مستحضر کہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہو، آگے امتحان گاہ میں آ گئے ہم. امتحان لینے والا سخت ہے، کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں ہے، سب ظاہر. کبھی ہمارے حضرت وغیرہ بھی ہم نے روتے بھی دیکھا. گئے ہم ٹہل رہے تھے، یہ شعر پڑھ رہے تھے، کبھی بیان کیا ہے. ٹہل رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے: تو پیر شدی حافظ الماء کدہ بیروش ہو، رندی واہ وسنا کی درحد شباب اولاد. جب اے تو پیر شدی حافظ کے شعر ہے، لیکن خطاب اپنے کو فرما رہے تھے. اب بڈھے ہو گئے تھے، اب غفلت کا وقت نہیں ہے. تو پیر شدی حافظ، اب میکدے سے شراب خانے سے نکلو. یہ رندی وسنا کی جوانی میں ٹھیک تھی، بوڑھے ہونے کے بعد بھی وہی ہے. یہ حضرت پڑھ رہے تھے، چل رہے تھے، میں اچانک پہنچ گیا. جو پیر شدی حافظ، یہ حضرات غافل رہتے ہیں. فرماتے تھے، کبھی ہم لوگ بلاتے تھے، دیکھو یہ بات تہجد کو بلاتے تھے، یہ بات پہلے میں نے اپنے سے کہی ہے، پھر تم لوگ سے کہتا ہوں اولاد ہو، اب جا کے خانقاہ میں اس بات کو کہو. تہجد کو بلاتے تھے، جھاڑے میں بلاتے تھے، اسی بات. یہ بات میں نے پہلے اپنے سے کہی ہے، پھر تم سے کہتا ہوں کیونکہ تم کہہ گئے ہو. اس کے بعد جا کے خانقاہ میں اس میں مولوی عبدالحلیم صاحب وغیرہ سب لوگ تھے، سب جا کے کہتے، کسی کو چھوڑتے نہیں اصلاح سے. نہیں بڑا عالم ہو سکتا ہے اپنی اصلاح سے غافل ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو پیر شدی حافظ الماء کدہ بیروش ہو، رندی واہ وسنا کی درحد شباب اولا. رندی واہ وسنا کی جو ہے جوانی میں تو کر چکے، بوڑھاپے میں بھی وہی بات ہے. یہ حضرت پڑھتے تھے، بہت جلالی بزرگ مشہور، لیکن تنہائی میں ہم نے دیکھا کس قدر ڈرنے والے، کس قدر حیران پریشان، کیا ہوگا. جو پیر شدی حافظ، جو پیر شدی حافظ الماء کدہ بیروش ہو، رندی واہ. محاسبہ کی ضرورت ہے. جیسے بلایا ہم سب لوگ خانقاہیوں کو، تم لوگ جو بڑھ نہیں رہے ہو آگے، سب جامع صاحب مولوی عبدالحلیم سبھی تھے. آپ لوگ جو اس وجہ سے کہ آپ لوگ محاسبہ نہیں کرتے اپنے مطلب جس میں ہے محاسبہ کا، اپنے عمل کا محاسبہ، کیا ہوا، کیا کیا تم نے، کل کیا کیا تھا، آج کیا کر رہے ہو، کل کیا کرو گے. یہ لفظ کا بلایا سب کو، اس میں سب داخل تھے، اس میں مولوی عبدالحلیم بھی داخل تھے، وہ جامع صاحب بھی داخل تھے، یہ سبھی علماء. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی محاسبہ اپنا نہیں کیا، عمل تو کیا ہے، یہ محاسبہ جس کی تفصیل کر رہے ہیں بہت زیادہ. خاتمہ محاسبہ نفس کی ضرورت کے بیان میں ہے، ضروری ہے. یہ حضرت کی بات میں بلایا اور کہا کہ تم لوگ جو ترقی نہیں کر رہے ہو اس بنا پر کہ محاسبہ ہے. اس میں سب داخل تھے، مولوی عبدالحلیم بھی داخل تھے، جامع صاحب بھی داخل تھے، سب لوگ. ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے تھے. وہاں 80 سال کا بڈھا تھا اور 10 سال سے برابر حساب. تم کو میں اپنا حساب کرنا، محاسبہ کرنا ہے. ان کو بھی اب کب کرو گے، مرنے کے بعد فرماتے تھے. تو وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ اور تطہیر میں معین ہے،
ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا میں جو دارالمہلت ہے، یہ مہلت کا دار ہے، محاسبہ کی ضرورت ہے قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو۔ بہت اچھی کتاب، درا حالی کو نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہوں، اور یہی اس کی ہلاکت کا سبب ہے۔ میرے سے پڑھے ہیں، کبھی بلاتا تھا، ہیڈ ماسٹر آتا تھا، 2 بجے رات میں آ گیا، کھڑے ہو، اس کا جواب دو کیا۔ وہاں ہم نے زیادہ دیکھا اصلاح کی فکر کی، خود کھڑا ہو پہن کے آتا تھا، کھڑے بلاؤ سب کو، دروازہ بند رہتا تھا، کھول دو اس کو، کھولو، جگہ کھول دیا، میدان میں پوچھتا تھا کیا کیا تم نے، تو پیر شدی حافظ میں قدم بے روشا رندی و حوصلہ کی در حد شباب اولا۔ اچھا شعر ہے، اب بڈھے ہو گئے، اب بھی حوصلہ کی اور آزادی میں پڑے ہو۔ اچھا شعر ہے کہ نہیں؟ تو پیر شدی حافظ میں قدم بے روشا رندی و حوصلہ کی در حد شباب اولا۔ حضرت خود ہم نے دیکھا بہت لجاجت سے دعا کرتے ہوئے، بہت لجاجت سے۔ تو میں نے کہا اچھا بزرگ بھی ایسی دعا کرتے ہیں، اب ان کو کیا ضرورت ہے، لیکن آخر میں بھی دیکھا لجاجت سے دعا کرنا۔ جو پیر روب دام کے ساتھ ساتھ جب تنہائی ہوئی تو ان سے بڑھ کے کوئی اپنے کو ذلیل نہیں سمجھتا تھا، ہم کیا ہیں۔ طریق تو یہی رہے گا مذہب جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پیر شدی حافظ میں قدم بے روش ہو رندی و حوصلہ کی درحد شبا۔ جوانی میں تو سب ٹھیک تھا، اب بڑھاپے میں بھی وہی بات۔ حضرت کو استحضار رہتا تھا، کوئی چیز اچھی تھی کھانے کی، خالدہ حضرت لے آئی، ہم بھی موجود تھے، ایک چمچہ کھایا، بہت عمدہ لذیذ چیز، جی بھی چاہتا تھا، ایک چمچہ اس کو دے دیا، بیٹی تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے۔ ماشاء اللہ، یہ چیز تو بغیر صحبت میں رہ نہیں حاصل ہو سکتی۔ کوئی کہا جاتا کہ اتنے اپنے کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، پھر نہیں کھایا، نہیں تھی، ایک چمچہ کھایا، اچھی لگی ہوگی، اے بیٹی تو کھا جا، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے۔ میرے سامنے کی بات ہے یہ۔ تو پیر شدی حافظ ازمائے قدر بے روش رندی و حوصلہ کی درحد شباب والا۔ شعر یاد ہے؟ الحمدللہ، یہ ہے صوفی ہے، ٹھیک، کم سے کم اسے شعر تو یاد رہنا نہیں چاہیے۔ تو پیر شدی حافظ، بہت اشعار پڑھتے تھے حضرت، سب یاد کیے ہوئے تھے حضرت تھانوی کے ہیں۔ تو پیر شدی حافظ، تو پیر شدی حافظ رندی و حوصلہ کی درحد شبا۔ جوانی میں کرنا تھا کر لیا، اب بڑھاپے میں نہ کرو۔ وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ تطہیر میں معین ہے، ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا جو دارالمہلت والعمل ہے، محاسبہ کی ضرورت ہے۔ خود ہم لوگوں کو ادھر بلایا حضرت سب نے، یہ پڑھا انہوں نے، سب جاوید صاحب، مولوی عبد الحلیم وغیرہ سب لوگوں کو بلایا، کہا ہم کو سمجھ میں آیا ہے کہ تم لوگ جو ترقی نہیں کر رہے ہو اس میں سب داخل تھے، چھوٹے سے بڑے سب کو بلایا ایک طرف، اس میں تم لوگ محاسبہ نہیں کرتے۔ یہ ضروری ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ کل کہاں تھے، آج کہاں، بڑھے ہو کہ نہیں۔ جو پیر شدی حافظ
اس میں سب تھے. بھائی جب خانقاہ ہے، اب کوئی بات کہانی ہوگی تو سبھی بلایا جائے گا، سبھی لوگ ہی ہیں، ہم بھی ہیں، یہ بھی ہیں. نفس کو اس دنیا جو دارالمحلت ہے محاسبہ کی ضرورت ہے، قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو. ذرا حالے کو نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہو، اس وقت کھڑا ہوگا سوال خدا. اور یہی اس کے ہلاکت کا سبب ہو جائے. معلوم ہے کچھ نہیں کیا، کھڑا ہونا سب کو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ، بڑا جو کھڑا ہوا اس کھڑے ہونے کے دن سے ڈر گیا، نجات پا جائے گا. اور جب کھڑے ہونے کا بھی خیال نہیں آیا تو سو گیا، کچھ نہیں حاصل ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ہم لوگوں سب کو ڈانٹا ہوتا تھا تو مئو سے مولانا ریاست علی صاحب ہو رہا ہے تو فرمایا کچھ ٹھیک ہو گئی، یہ لوگ کچھ آگے بڑھیں گے نہیں. انہوں سے تائید کرانا چاہتے تھے، اور جن کا محاسبہ ہونا تھا ہم تو چھوٹے سب سے، جامی صاحب وغیرہ سب لوگ تھے، مجھے حلیم وغیرہ بھی تھے. بالکل طفل مقصد سمجھتے تھے کہ بہت سے حضرت کے ہم عمر ہوتے تھے. اصلاح کے باب میں بالکل سخت. تو پیر شدی حافظ اور میں قدم بیروشو رندی وہ وسرا کی درحد شباب مولا. رندی وسرا کی جوانی میں تو دے دیتا ہے. حضرت اوپر رہتے تھے، وہ پکڑ کی بات ہے، ہم لوگ نیچے رہتے تھے. اس میں سب لوگ رہتے، جامی سے بھی رہتے، مجھے بحلیم بھی رہتے، سب لوگ رہتے. اتفاق سے وہ لوگ بھی تھے، ہم لوگ بھی. کچھ ہنسی کی بات ہو رہی تھی، اوپر سے آ گیا. ارے یہ وقت ہنسنے کا ہے، ہنسنے کا لفظ نہ کہا ہوگا، یہ لفظ اس کا ہے. آپ لوگ ہر ہفتے میں اپنے حال سے مطلع کیا کیجیے، بس وہی دن سب لوگ ختم ہوئے اپنے احوال سے. یہ جو ہنسنے کا دن جمعرات تھا، اسی نے کہا کہ آپ لوگ اپنے احوال سے ہر ہفتہ اطلاع کیا کیجیے. احوال کا لکھنا معمولی ایک تو ڈھنگ ہی نہیں آتا، طبیب سے اپنا حال ظاہری نہیں بیان کر کے پاتا، لیکن باطنی حالات اس میں بڑی جو مواخذہ ہوتا تھا سب کا اسی پہ ہوتا تھا، چاہے ہم ہو جائے جاوید صاحب ہو جائے بھائی صاحب، لکھ نہیں پاتے تھے. اولاً تو لکھتے نہیں تھے جلدی. لکھا تو پیر شدی حافظ ازمائے قدم بیروش ہو رندی وہ وسلا کی درحد شباب اولا. محاسبہ کی ضرورت قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو. درا حالے کو نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہو، اور یہی اس کی ہلاکت کا سبب ہو جائے گا. سب کے لیے کوئی اس سے مستثنا نہیں. نبی بھی ڈر جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ نہیں. رونے کا واقعہ. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبے نفس ان کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے. حضرت نے سب لوگوں کو بلایا، خانقاہیوں کو پڑے گا یاد آ گیا. کہا تم لوگ جو آگے نہیں بڑھ رہے ہو اس کی وجہ ہے کہ محاسبہ نفس نہیں کرتے. کیا گیا حالانکہ یہ کتاب نہیں تھی. وہ محاسبہ نفس کی ضرورت ہے. ایک تو عمل کرنا ہے، پھر عمل کا محاسبہ کہ ہم کہاں تھے اب کہاں پہنچے، کتنا کیا کتنا چھوڑ گیا. محاسبہ تو پیر شدی حافظ میں قدم دے رہے. اور لوگوں کو محاسبہ نفس سے ان کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے تھے مشائخ. وقت کے فوت ہونے اور موت طاری ہونے سے پہلے چنانچہ اس رسالے کے اختتام پر بعض وسائل کا نقل کرنا مستحسن معلوم ہوتا ہے جو اسلاف سے اس باب میں منقول ہیں. اس ذیل میں سب سے پہلے خلفائے راشدین کی وصیتوں کا ذکر کرتا ہوں. یعنی خلفاء نے بھی نصیحتیں کی ہیں.
خلفائے راشدین حضرت ابو بکر نے آپ سب شمار کرایا ہے کہ خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے اللہ کے بندو تم جان لو کہ تم ایسے زمانے میں صبح و شام کیے جاتے ہو جس کا علم تم سے اوجھل ہے، کل کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں، آج ہی اس کی خیر بنا لو۔ سو اگر تم سے ہو سکے کہ مدتیں ختم ہو اس حال میں تم اللہ کے عمل میں لگے ہوئے ہو تو تم ضرور ایسا کرو، اپنی زندگی اللہ کے عمل میں خوشنودی میں کر تو ضرور ایسا کرو، لکھا ہے صاف، تو تم ضرور ایسا، اور تم یہ اللہ کی مدد کے بغیر ہرگز نہیں کر سکو گے، سو موت سے پہلے سبقت کر لو قبل اس کے کہ تمہاری عمر ختم ہو جائے۔ اور تم کا کتاب ہوتا ہے نہیں پڑھنے، پھر تم کو تمہارے برے اعمال، عرب عالم کی ہے کتاب، پھر تم کو تمہارے برے اعمال کی طرح لوٹایا جائے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنا دی، انہی کے کام میں رہے، اپنے طرف توجہ ہی نہیں کیا اور اپنے آپ کو بھول گئے۔ پر میں تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں، منع کرتا ہوں، اپنی فکر کرو، کامیابی تو کام سے ہوگی، ذکر کے تم کو کرنا ہوگا، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی، جلدی کرو، جلدی کرو، دو باتیں کر رہے، جلدی کرو، جلدی کرو، اسی کے تمہارے پیچھے ایک تیز رو طالب ہے جس کا گزرنا تیز ہے، اس سے مراد موت ہے، کہاں بھاگو گے، موت وہاں بھی پہنچے گی۔ یقول الخلیفۃ الثانی عمر ابن خطاب حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو قبل کہ وہاں تمہارا محاسبہ کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اپنے نفس کو وزن کرو، دیکھو، وتزینوا، اس دن سے پہلے اپنے کو مزین کر لو قبل اس کے تمہارا سب چیزیں کھولا جائے، وہ راز کھول جائے۔ بہت اچھا دیکھا ہوا ترجمہ ہے بہت دور تک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فکر اصلاح عطا فرمائے، یہی بڑی چیز ہے۔ حضرت بہت ڈانٹ پھٹکانے کے لوگوں پہ تو رہتا ہی تھا مجلس میں، بہت کم مجلس سے سکون سے ہوتی تھی، اس میں کچھ نکل جاتے، تم یوں ہی کیوں آتے ہو، کوئی کچھ کرنا نہیں تھا، بڑے بڑے لوگ اس میں عبد الحلیم صاحب وغیرہ سب لوگ رہتے تھے، لیکن شان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کی اصلاح کی فکر پیدا فرما دے، اور اس کے اندر آسانیاں اللہ پیدا فرما دے، یہ کی بھی دعا کریں۔ اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ، اے اللہ ہم آسانیاں چاہتے ہیں، ہے تو ضرور لیکن اس کا کرنا آسان نہیں، آپ آسانیاں پیدا فرما دیں، ہم اس کو آسانی سے کر لیں گے۔ بہرحال یہ سب ہے، سنایا جاتا ہے، میں خود بھی سنتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی فکر عطا فرمائے، فکر اصلاح نہیں، فکر اصلاح پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے اور ان سے ملاقات کا موقع بہتر سے بہتر فرمائے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، برحمتك يا أرحم الراحمين، بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم۔